الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني لا تخشى على أبيك غيلة ولا ذلة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه گرامی قدر سامعین محترم، عزیزان مکرم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے گزشتہ کئی جمعوں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی تکمیل کے بعد آپ کے اہل بیت اور اہل خانہ کا تذکرہ چل رہا ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کی مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صاحبزادگان حضرت سیدنا قاسم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدنا ابراہیم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ذکر کیا تھا۔ ہمیں اپنے نبی کے صاحبزادوں اور صاحبزادیوں کی سیرت سے
آگاہی حاصل کرنا ضروری ہے حضور کے بیٹوں اور بیٹیوں کی تربیت کیسے ہوئی، انہوں نے زندگی کیسے گزاری۔ پھر حضور سے محبت کا بھی تقاضا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادگان، صاحبزادیاں، آپ کی اولاد، ازواج، اولاد کی اولاد کی سیرت کو اختیار کیا جائے، انہیں جانا جائے۔ گزشتہ جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اولاد جن پر اتفاق ہے وہ 6 ہیں، جن میں 2 صاحبزادے حضرت قاسم اور حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہما، اور 4 صاحبزادیاں سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہن ہیں۔ تحقیقی قول کے مطابق آپ کے 3 صاحبزادے تھے، تیسرے کا نام حضرت عبداللہ تھا، اور انہی کا لقب طیب بھی تھا، طاہر بھی تھا، اور بعض روایات میں ان کے لقب مطیب اور مطہر بھی آئے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی بچپن میں وصال فرما گئے۔ ان کے تفصیلی احوال سیرت کی کتابوں میں نہیں ملتے۔ آپ کی صاحبزادیوں میں سب سے بڑی صاحبزادی حضرت سیدہ زینب بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس بات پر سب سیرت نگار متفق ہیں کہ بیٹیوں میں سب سے بڑی بیٹی حضرت سیدہ زینب ہے۔ البتہ اس بات میں اختلاف ہے کہ آپ کی اولاد میں سب سے بڑے کون ہیں، تو ایک قول کے مطابق سب سے پہلے ولادت حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کی ہوئی، اور ایک قول کے مطابق سب سے پہلے ولادت حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کی ہوئی۔ اور یہ بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ آپ کی تمام اولاد سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بطن سے ہیں۔ سیدہ زینب بھی حضرت خدیجہ کی لخت جگر ہے۔ نبوت سے قبل جب حضور علیہ السلام کی عمر مبارک 30 سال تھی، سیدہ زینب کی ولادت ہوئی۔ جب ان کی ولادت ہوئی تو حضور نے خوشی کا اظہار فرمایا، آپ کے چہرے پر بشاشت آ گئی، آپ کے چہرے پہ خوشی کے آثار آ گئے۔ اللہ کے نبی کو بیٹیوں سے محبت تھی۔ عرب کے معاشرے میں بیٹیوں سے نفرت کی جاتی تھی، بیٹیوں کو قتل کیا جاتا تھا، بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، بچی پیدا ہوتی ہی مار دی جاتی تھی، عورت ننگ تھی، عورت جائے عار تھی۔ اللہ نے اس رسم کو توڑنا تھا، اس لیے اپنے نبی کو 4 صاحبزادیاں دیں، اور صاحبزادے دے کر بچپن میں لے لیے، لیکن 4 صاحبزادیاں دیں، چاروں بڑی ہوئیں، چاروں جوان ہوئیں، چاروں کی شادیاں ہوئیں۔ آپ نے
عرب کے مزاج کے بالکل برعکس، علی الرغم ان کی ولادت پر بشاشت کا اظہار فرمایا، اور عرب کا مزاج قرآن نے بیان کیا ہے جو جاہلیت کا مزاج تھا، اور آج پھر وہ جاہلیت عود کر آئی۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب کسی کو اطلاع ملتی تمہاری بیٹی ہوئی ہے، چہرہ کالا سیاہ ہو جاتا، طبیعت میں گھٹن آ جاتی، قوم سے چھپ چھپ کے پھرتا، یتوارا عن القوم، کسی کے سامنے جانے کی ہمت نہ ہوتی، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ پھر سوچتا یمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، میں ذلت کے ساتھ اس کو گوارا کروں یا مٹی میں زمین کھود کر اس کو دفن کر دوں۔ میرے نبی کو بیٹیوں سے پیار تھا، میرے اللہ نے بیٹی کو بھی اللہ کا عطیہ قرار دیا، تحفہ قرار دیا۔ یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا وَیَہَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ۔ وَہَبَ یَہِبُ ہِبَةً، کسی کو مفت کو چیز دے دینا، عطیہ کر دینا۔ اللہ نے مفت میں تمہیں دی اولاد، اور اولاد میں بیٹی کا ذکر پہلے کیا، بیٹے کا ذکر اللہ نے بعد میں کیا۔ یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا، اور اللہ نے اپنے نبی کو بھی مشہور قول کے مطابق پہلی بیٹی دی۔ بیٹی کو پالنا، بیٹی کی پرورش کرنا، بیٹی کی تربیت کرنا، یہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دیں، من عال جاریتین جاء یوم القیامت انا وہو ہکذا، ایسا آپ نے 2 موقع پہ فرمایا۔ ایک فرمایا جو یتیم کی کفالت کرے گا جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں قریب قریب ہیں۔ انا وکافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے اکٹھے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں اکٹھی ہیں۔ یتیموں سے بھی حضور کو پیار تھا، مفلوق الحال طبقات سے حضور کو محبت تھی۔ قرآن نے کچھ سرمایہ داری کی تعریف نہیں کی، قرآن نے مسکینوں، غریبوں، یتیموں، مفلوق الحال طبقات کے حقوق کو اجاگر کیا۔ صحابہ نے پوچھا مال کہاں خرچ کریں؟ اللہ نے فرمایا فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، ماں باپ پہ خرچ کرو، رشتہ داروں پہ خرچ کرو، وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، یتیموں کے خرچ کرو، مسکینوں پہ خرچ کرو۔ دوسرا فرمایا من عال جاریتین، جس نے 2 بچیوں کی پرورش کی، حتیٰ تبلغا، وہ جوان ہو گئیں، ٹھیک ٹھیک پرورش کی، تعلیم، تربیت، عزت کی حفاظت کی، دین کی تعلیم عطا کی، مسلمان بنایا، ادب سکھایا۔ دوسری حدیث میں آتا ہے جس نے 2 بہنوں کی یا جس نے 2 بیٹیوں کی کو ادب سکھایا، ان کی پرورش کی، پھر ان کی شادی کر دی، دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا۔ اس لیے بیٹیوں سے نفرت نہ کرو، بیٹیاں دنیا آخرت کا سہارا ہے، مضبوط سہارا۔ من ابتلی من ہؤلاء البنات بشیء فصبر کن لہ سترا من النار، جس کو اللہ نے بیٹیاں دی اسے بیٹیوں کی وجہ سے آزمائش میں ڈالا گیا،
تکلیف پہنچائی گئی، تانے دیے گئے، صدموں سے دوچار کیا گیا۔ آج بیٹی والوں کو لوگ بلیک میل کرتے ہیں، بیٹی والوں کو لوگ ذلیل اور رسوا کرتے ہیں، بیٹی والوں کو لوگ تنگ کرتے ہیں، باپ کو تڑپاتے ہیں، بچی کی ماں کو تڑپاتے ہیں۔ شادی سے پہلے کچھ لوگ حملہ آور ہوتے ہیں، شادیوں کے بعد سسرال داماد پریشان کرتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ایسا باپ صبر کرے، کل قیامت کے دن اللہ اس کو اس بچی کی وجہ سے جہنم سے بچا لیں گے۔ یہ جہنم میں جا رہا ہوگا، بچی رکاوٹ بن کر، پردہ بن کر کھڑی ہو جائے گی اور بچی کہے گی یا اللہ اس کو جہنم میں نہ بھیجیں، اللہ اس کو جنت عطا فرمائے۔ بیٹی بیٹی ہے، اسلام نے بیٹی کو مقام دیا ہے، عزت دی ہے، احترام دیا ہے، بشرطے کہ بیٹی بیٹی رہے، بیٹی بکاؤ مال نہ ہو، بیٹی بازاری مال نہ ہو، بیٹی نفس کا پتلا نہ ہو، خواہشات اور دنیا کی ہوس کا مرکز نہ ہو، نبی کی بیٹیوں کی طرح حیادار ہو، با شرم ہو، با عفت ہو، با کردار ہو، وفادار ہو، ماں باپ کو رسوا کرنے والی نہ ہو۔ آج بچیاں ہیں، بعض بچیاں اپنے باپ اپنے خاندان کو رسوا کر دیتی ہیں۔ اللہ نے حضرت زینب حضور کو عطا کی جب حضور جوان تھے، نبوت ابھی نہیں ملی تھی، 10 سال نبوت سے قبل آپ کی عمر مبارک 30 سال تھی۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی ولادت ہوئی۔ سیدہ خدیجہ جب دیکھتی کہ حضور خوش ہو رہے ہیں، آپ کا چہرہ کھل رہا ہے، تو حضرت خدیجہ بھی خوشی سے نہال ہو جاتی تھی، حضور کو میری بیٹی کی ولادت پر خوشی ہو رہی ہے۔ جب حضور کو نبوت ملی تو گویا یہ 10 سال کی تھی۔ آپ نے فترت وحی کے عرصے کے بعد 2.5 یا 3 سال کے بعد اعلانیہ تبلیغ فرمائی۔ اللہ کا حکم آیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، میرے نبی اپنے رشتہ داروں کو بھی ڈراؤ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے رشتہ داروں کو جمع کر کے انہیں اسلام کی دعوت دینا شروع کی، تو ایک رد عمل سامنے آیا۔ ابو لہب نے پتھر اٹھا لیا تھا، تبًّا لک یا محمد الہذا جماعتنا، قرآن اترا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ کسی نے پتھر مارے، کسی نے کوئی اور بدسلوکی کی۔ روایات میں آتا ایک دن صبح سے دوپہر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان رشتہ داروں کو، قریشیوں کو دعوت دیتے رہے اور وہ حضور کے ساتھ بدسلوکی کرتے رہے، یہاں تک روایات میں آتا ہے حضور پہ تھوکتے رہے، پتھر پھینکتے رہے، اللہ کے نبی کا مذاق اڑاتے رہے، توہین کرتے رہے، گستاخیاں کرتے رہے، برا بھلا کہتے رہے، اور حضور تھے کہ مجسمہ استقامت بن کر اللہ کی توحید کی دعوت دے رہے تھے۔ اتنے میں ایک روشن چہرے والی بچی آئی، اس کے پاس پانی تھا، اس نے حضور کے ہاتھ دھلائے، حضور کا چہرہ دھلوایا، حضور کو پانی پلایا۔ صحابی کہتے ہیں ہم نے پوچھا یہ کون ہے، تو پتہ چلا حضور کی لخت جگر زینب ہے۔ اپنے بابا کے ساتھ تبلیغ میں نصرت فرمائی، مدد فرمائی۔ جب حضور نے دعوت ایمان دی تو سیدہ خدیجہ پہلے عورتوں میں سب سے پہلے مسلمان ہوئی۔ جب خدیجہ مسلمان ہوئی تو آپ کی بیٹیاں بھی مسلمان ہو گئی۔ سیدہ زینب بھی صحابیہ بن گئی۔ یہ اہل بیت بھی ہیں، یہ صحابیہ بھی ہیں، حضور کی لخت جگر بھی ہیں، اس لیے اہل بیت ہیں۔
جب حضور نے اللہم ہاؤلائی آل بیتی کہہ کر چادر کے نیچے سیدہ فاطمہ کو بلایا تھا، اس وقت یہ دنیا میں موجود نہیں تھی، وصال فرما چکی تھی، ورنہ انہیں بھی شامل کرتے۔ گھر والوں میں بچہ، بچی، بیوی سب شامل ہوتے۔ یہ صحابی رسول بھی ہے، صحابیہ بھی ہے، اہل بیت بھی ہے، اور حضور کی بیٹیاں حضور کے ساتھ دین میں وفادار رہی، ثابت قدم رہی۔ یہ بڑی بیٹی ہیں، سب سے چھوٹی حضرت فاطمہ ہیں۔ حضور کعبے میں نماز ادا فرما رہے تھے، مشرکین مکہ کہیں سے اوجھ لائے گندا، اور حضور سجدے میں گئے، اوپر ڈال دیا اور بیٹھ کر ٹھٹھا کرنے لگے، مذاق اڑانے لگے، گستاخی کرنے لگے۔ وہ اتنا وزنی تھا کہ حضور سر مبارک سجدے سے نہ اٹھا سکے۔ سیدہ فاطمہ کو پتہ چلا، وہ تشریف لائیں، اس گند کو ہٹایا، حضور نے سر سجدے سے اٹھایا، اور انہوں نے نماز کی توہین کی تھی۔ یہ توہین حضور کی بھی تھی، نماز کی بھی تھی۔ اور یاد رکھو، حضور اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیتے تھے۔ سیرت میں ہے، حدیث میں ہے، من تقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسہ الا، حضور اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیتے تھے، الا ان ينتهك حرمت اللہ، اللہ کی حرمت ٹوٹتی، حکم ٹوٹتا تو پھر آپ انتقام لیتے تھے، سزا دیتے تھے۔ یار اس کی کو بند کر دو۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، آپ نے 7 کفار تھے، یہ 7 ایک ایک کا نام لے کے بددعا کی۔ اللہم علیک بی ابی جال، اللہم علیک بی عتبہ، اللہم علیک بی شیبہ، اللہم علیک بی امیہ، اللہم علیک بی عقبۃ بن ابی معیط، ایک ایک کا نام لیا۔ ان 7 میں سے 5 تو بدر میں قتل ہوئے، 6 بھاگتا ہوا مارا گیا، 7واں حبشے چلا گیا تھا، مکہ چھوڑ کر نکل گیا تھا، وہاں ایک لڑکی پہ، بادشاہ کی بیٹی پہ عاشق ہو گیا تھا۔ بادشاہ تو پھر بادشاہ ہوتے ہیں، اس نے اپنی عزت بچانے کے لیے اس پر جادو کیا، اور اس کی شرمگاہ پہ جادو کیا، اس جادو میں یہ مر گیا، ہلاک ہو گیا۔ نبی کا ہر گستاخ جہنم رسید۔ حضرت زینب حضور کی تبلیغ میں نصرت کرنے والی ہے، جوان ہوئی، سیدہ خدیجہ ان کی والدہ محترمہ نے ان کے نکاح کے لیے اپنے حقیقی بھانجے ابو العاص بن ربیع کا انتخاب کیا۔ ابو العاص بن ربیع، ان کی والدہ کا نام تھا ہالہ بنت خویلد، سیدہ خدیجہ کی بہن تھی۔ حضرت خدیجہ بنت خویلد، وہ ہیں ہالہ بنت خویلد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے قبل حضرت خدیجہ کی کوئی بات ٹالتے نہیں تھے۔ لم یخالفها، جو خدیجہ کہہ دیتی تھی حضور تسلیم فرمایا کرتے تھے۔ یہ حضور کی اپنی گھر والیوں سے معاشرت تھی۔ انہوں نے ابو العاص اپنے بھانجے کا انتخاب کیا نکاح کے لیے، شادی کے لیے، آپ نے قبول فرمایا، ٹھیک ہے۔ ابو العاص مکہ کے بہت بڑے تاجر بھی تھے، امانت دار بھی تھے، اور مکہ میں بہت بڑے شریف انسان بھی تھے، ان کی بڑی شہرت تھی، بزنس مین تھے، امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتے تھے، یہاں سے سامان شام لے جاتے تھے، شام سے سامان لا کر مکہ میں فروخت کیا کرتے تھے۔
حضرت خدیجہ نے اپنے بھانجے کو بیٹا بنایا ہوا تھا. یہ بیٹے بن کر حضرت خدیجہ کے ہاں رہتے تھے. انتخاب کیا، حضور نے تسلیم فرمایا، شادی کر دی. شادی پہ لوگوں کو بلایا، کھانا بنوایا. یہ جب سفر پہ ہوتے تھے تو سیدہ زینب اپنی خالہ کے گھر، حضرت حالہ کے گھر چلی جاتی تھی، اور کبھی اپنی خالہ کو لے کر اپنی امی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لایا کرتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر اپنے گھر چلی گئی. حضور نے نبوت کا جب اعلان فرمایا تو مشرکین مکہ دشمن ہو گئے. انہوں نے کہا، او محمد کے رشتہ داروں صلی اللہ علیہ وسلم، اور رشتہ داروں، تم نے محمد کو بے خوف کیا ہوا ہے، بے فکر کیا ہوا ہے، وہ بڑھتا جا رہا ہے، سبق سکھاؤ. ابو لہب کے لخت جگر، ابو لہب کے بیٹے عتبہ کے ساتھ پیغمبر کی ایک لخت جگر کا نکاح ہو چکا تھا. ابو لہب کے کہنے پر وہ آیا اور حضور علیہ السلام کے منہ پر آ کر حضور کی بیٹی کو طلاق دے دی. ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، رخصتی سے قبل طلاق دے دی. طلاق کے صدمے میرے نبی نے بھی اٹھائے. بیٹیوں کی طلاق کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی. باپ ٹوٹ جایا کرتے ہیں، خاندان بھی ٹوٹ جایا کرتے ہیں. حضور کو کس قدر ذہنی اذیت دی گئی، ٹارچر کیا گیا. بیٹی کی طلاق منہ پر، ایک طلاق، دوسرا بیٹی کی، تیسرا منہ پر. اور مکہ کے مشرکوں نے حضرت ابو العاص سے فرمایا، ابو العاص، محمد کی بیٹی کو طلاق دے دو، جہاں کہو گے رشتہ کر دیں گے، جہاں کہو گے شادی کر دیں گے، جو لڑکی پسند ہوگی وہی تمہاری قدموں میں نچھاور کر دیں گے، تمہارے پاس لے آئیں گے، دے دو طلاق. ابو العاص ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ بعد میں ہوئے. میں آگے عرض کرتا ہوں. زینب مسلمان تھی، صحابیہ تھی، لیکن ان کو جب طلاق کے لیے مجبور کیا گیا تو انہوں نے ایک تاریخی جملہ فرمایا. حضور دامادوں میں سب سے زیادہ ابو العاص پہ خوش تھے. میں آگے چل کے عرض کروں. آپ فرمایا کرتے تھے، میں نے اپنے دامادوں میں سب سے بہترین داماد ابو العاص کو پایا. حدثنی فصدقنی ووعد لی ووفا لی. اس نے جو بھی بات کی، جب بھی مجھ سے بات کی، سچی کی. مجھ سے جو بھی وعدہ کیا، وعدہ نبھایا. یہ اس وقت فرمایا تھا جب حضرت زینب کو حضرت ابو العاص نے حضور سے وعدہ کر کے گرفتاری کے بعد مکہ جا کے مدینہ بھیج دیا تھا. حضور کی دوسری بیٹی کو طلاق کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کلمہ پڑھنے والوں، کسی کی بیٹی کی طلاق کے لیے کوششیں نہ کیا کرو. تم بھی بیٹیوں والے ہو. ایسا نہ ہو کہ کل کو تمہاری بیٹی کو بھی مکافات عمل میں طلاق ہو. من حفر بئرا لأخیہ قد وقع فیہ. جو دوسرے کے لیے گڑھے کھودتا ہے خود اس میں گرا کرتا ہے. کھیل نہ بناؤ طلاق کو. اللہ کی قسم، ابغض الحلائل ہے طلاق. تمام حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ حلال طلاق ہے. اور جب کوئی مسلمان طلاق دیتا ہے تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے. کسی کی بچی کو طلاق نہ دو، نہ دلواؤ، نہ خراب کرو، نہ اکساؤ، ورنہ مکافات عمل ہوتا ہے. آج کسی کی بچی اجڑواؤ گے، کل تمہاری بچی اجڑ جائے گی، زیادہ اجڑ جائے گی. سانجھی ہوتی ہیں، بچیاں بچیاں ہوتی ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟
ابو العاص سے کہا گیا طلاق دو، جہاں کہو گے شادی کر دیں گے۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا اور فرمانے لگے لا افارق صاحبتی، میں اپنی بیوی کو کبھی طلاق نہیں دوں گا۔ لا افارق صاحبتی مما یسرنی ان لی بامرأتی افضل من ای امرأت من قریش، مجھے اپنی بیوی جیسی قریش کی کوئی عورت نظر نہیں آتی۔ جو کمال محمد عربی کی لخت جگر حضرت زینب میں ہے، جو حسن حضرت زینب کا ہے، جو حسن سیرت، حسن صورت، حسن اخلاق، حسن کردار، حسن عمل حضرت زینب میں ہے، وہ مجھے کسی عورت میں نظر نہیں آتا۔ جاؤ بھاڑ میں جاؤ، میں محمد عربی کی لخت جگر کو نہیں دوں گا طلاق، اور نہیں دی طلاق۔ حضور کے وفادار شوہر ہیں، داماد ہیں۔ حضور ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، زینب یہیں رہ گئی ابو العاص کے پاس۔ حضور کی لخت جگر یہاں ہیں، حضور مدینہ میں ہیں۔ شروع اسلام میں کافر مومن کا نکاح برقرار تھا، یہ حرمت بعد میں آئی، بعد میں حرمت آ گئی۔ اب کسی مسلمان لڑکے کا کافر لڑکی سے، کافر لڑکے کا مسلمان لڑکی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ لا تنکحوا المشرکین، لا تنکحوا المشرکین، بچیوں کا مشرک لڑکوں سے نکاح نہ کرو۔ اور اللہ نے فرمایا مشرک لڑکیوں سے لڑکے نکاح نہ کریں، یہ شادی حرام ہے۔ آج دکھ کی بات ہے، جہالت ہے، دین نہیں سکھایا جا رہا بچیوں کو۔ مسلمان بچی ہندو کے ساتھ کورٹ میرج کر رہی ہے، مسلمان لڑکیاں قادیانیوں کے ساتھ شادی کر رہی ہیں، مسلمان لڑکیاں منکرین صحابہ اور محرفین قرآن کے ساتھ شادیاں کر رہی ہیں، زندگی بھر کا زنا ہوتا ہے۔ دین سکھاؤ اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، ورنہ گھرانے تباہ ہو جائیں گے۔ حضور مدینہ میں، لخت جگر مکہ میں، ہجرت کے دوسرے سال غزوہ بدر ہوا۔ اس غزوہ بدر میں 70 کفار گرفتار ہوئے، 70 قتل ہوئے۔ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو اسلام کی تاریخ کا یہ عظیم الشان معرکہ برپا ہوا، جس میں 313 افلاس زدہ، فاقہ مست، غریب، مسکین، بغیر اسلحے کے، صرف 8 تلواروں، 6 زروں، 2 گھوڑوں کے ساتھ 1000 کے مسلح لشکر سے بھیڑ گئے، اور اللہ نے فرشتے زمین پہ صحابہ کی مدد کے لیے اتارے، اور 70 کافر قتل ہوئے، 70 گرفتار ہوئے۔ گرفتاروں کو حضور کے سامنے پیش کیا گیا۔ حضور کے چچا بھی گرفتاروں میں شامل تھے، عباس، اور حضور نے پہلے فرما دیا تھا آؤ میرے صحابہ، یہ جو میرے رشتہ دار ہیں ان کو زبردستی لایا گیا، ان کو قتل نہ کرنا، گرفتار ہو جائیں تو ان کو قتل نہ کرنا۔ حضرت عباس گرفتار ہوئے، ایک صحابی گرفتار کر کے لائے، کہا یا رسول اللہ میں نے اس کو گرفتار کیا ہے۔ حضرت عباس نے فرمایا نہیں، مجھے انہوں نے گرفتار نہیں کیا، مجھے تو گرفتار کرنے والا ایک شخص تھا جو سیاہ سفید گھوڑے پہ سوار تھا، اس کے سر کے بال بھی نہیں تھے۔ حضور نے فرمایا عباس چچا تم بھی سچ کہہ رہے ہو، یہ میرا صحابی بھی سچ کہہ رہا ہے، گرفتار کرنے کے لیے یہ پہنچا تھا، لیکن اس کے ساتھ اللہ کا فرشتہ بھی موجود تھا۔ گرفتاروں میں حضور کے داماد ابو العاص بھی ہیں،
ہتھکڑی ہے حضور کے داماد کو ابو العاص کو، یہ بھی گرفتار ہو گئے ہیں، نبوی عدالت ہے۔ مکہ والوں نے اپنے قیدیوں کی رہائی کے لیے مال بھیجا، دولت بھیجی، پیسہ بھیجا، فدیے میں رہا کروایا، تو حضرت زینب لخت جگر پیمبر کی نور نظر نے اپنا ایک ہار اپنے شوہر کو چھڑوانے کے لیے بھیج دیا۔ یہ وہ ہار تھا جو پیمبر کی لخت جگر کو رخصتی کے وقت حضرت زینب کی امی ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے ہدیہ اور گفٹ کیا تھا۔ وہ ہار اتار کر اپنے دیور عامر ابن ربیع کے ہاتھ حضور کے پاس بھیج دیا، میرے شوہر کو رہا فرما دیں ابا جان، میرے شوہر کو بھی رہا فرما دیں۔ کیسا منظر ہوگا جب یہ ہار حضور کی خدمت میں لایا گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زوجہ سیدہ خدیجہ یاد آ گئی، یہ وفادار بیوی یاد آ گئی، ان کی وفائیں، ان کی ادائیں یاد آ گئی۔ حضور پر رکت طاری ہو گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اس ہار کو دیکھ کر۔ حضور کتنے رحم دل تھے، بیٹی نے ہار بھیجا اپنے شوہر کی رہائی کے لیے، تو میرے نبی پہ رکت طاری ہو گئی۔ مجھے بیان کرتے ہوئے رکت ہو رہی ہے تو حضور پہ کیا رکت ہوئی ہوگی؟ اللہ کے نبی کے آنسو چھلک پڑے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رأیتم ان تطلقوا لها اسیرها وتردوا علیها الذی لها ففعلوا۔ میرے صحابہ، میں سفارش کرتا ہوں، اگر تم چاہو تو میرے داماد کو، میری بیٹی کے شوہر کو چھوڑ دو اور ہار بھی واپس کر دو۔ یہ ہار میری وفادار زوجہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی نشانی ہے، ان کا دیا ہوا ہے، اگر چاہو تو ویسے چھوڑ دو۔ اگر تم سب کا اتفاق ہو تو سب صحابہ یہ تو حضور کی تعمیل کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے، سب نے خوشی سے کہا یا رسول اللہ ہم نہیں لیتے، آپ ابو العاص کو چھوڑ دیں۔ حضور نے فرمایا ابو العاص تجھے صرف ایک شرط پہ چھوڑتا ہوں، تم مکے جا کر میری بیٹی کو واپس کر دے۔ اب حرمت نکاح کا حکم بھی آ چکا تھا، بس ایک ہی شرط ہے، میں تجھ سے کچھ نہیں لیتا، ہار بھی اپنا واپس لے جاؤ، تم جا کے میری بیٹی کو بھیج دو۔ ابو العاص نے کہا، حضور کے داماد نے فرمایا میں وعدہ کرتا ہوں آپ کی بیٹی کو بھیج دوں گا۔ پھر یہ وعدہ نبھایا، ابو العاص مکہ تشریف لے گئے، اور مکہ تشریف لے جا کر آپ نے اپنے بھائی کو اونٹ دے کر حضرت زینب کے ساتھ بھیج دیا کہ جاؤ ان کو چھوڑ آؤ۔ ان کا ایک بھائی تھا کنانہ بن ربیع، یہ ابو العاص بن ربیع ہیں، ان کے بھائی کنانہ بن ربیع حضرت زینب کو اونٹ پہ لے جا کر، اونٹ پہ بٹھا کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ دن دہاڑے، دن کا ٹائم تھا، دن کا وقت تھا۔ مکہ کے مشرکوں کو پتہ چلا، وہ باہر نکل آئے اور مزاحمت کی، روکا۔ ان کے دیور کنانہ بن ربیع نے اپنے ترکش سے تیر نکالے اور تیر مارنا شروع کیے، اور فرمایا میں تم سب کو چھلنی کر دوں گا تیروں کے ساتھ، تم نے اگر روکا۔ لیکن حملہ آور غالب آ گئے تو حبار بن الاسود نامی ایک شخص تھا، یہ فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے، حضور نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ حبار بن الاسود، اس نے پتھر مارا حضور کی لخت جگر کو،
بعض روایات میں آتا ہے نیزہ مارا، مسلسل نیزے مارے اونٹ کو، جس کی وجہ سے یہ گر گئی۔ میرے نبی کی لخت جگر اونٹ سے نیچے گر گئی، چٹان پہ جا کے لگی، زخمی ہو گئی۔ پیٹ میں بچہ تھا، اسقاط ہو گیا، بلیڈنگ شروع ہو گئی، خون بہنا شروع ہو گیا۔ دین کے لیے میرے نبی کی بیٹی نے کتنی قربانی دی ہے، اور آگے چل کے بتاؤں گا۔ حضرت زینب شہید ہیں، اسی حملے کے زخم کی وجہ سے سیدہ زینب کا وصال ہوا تھا، انتقال ہوا۔ کنانا مقابلہ کرتے رہے، اتنے میں ابو سفیان آ گیا، مکہ کا سردار آ گیا۔ ابو سفیان کہنے لگے کنانا میری بات سن، تیر نیچے کر۔ یہ بھی بنو امیہ میں سے ہیں، ابو سفیان بھی بنو امیہ میں سے ہیں۔ یاد رکھو نبی کی 4 لخت جگر ہے، 4 بیٹیوں میں ایک کے شوہر بنو ہاشم ہیں، 3 کے شوہر بنو امیہ میں سے۔ حضرت عثمان بھی بنو امیہ میں سے تھے، جو دوہرے داماد رسول ہے۔ ابو العاص بھی بنو امیہ میں سے ہیں، بنو عبد الشمس ہے، عبد الشمس کی اولاد میں سے۔ ابو سفیان بھی اسی قبیلے کے سردار ہے۔ کہا 3 نیچے کر، انہوں نے نیچے کیا۔ کہنے لگے دیکھتا نہیں محمد نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ ابھی غزوہ بدر ہوا ہے، 70 قتل ہوئے، 70 ہمارے گرفتار ہوئے، تو دن دہاڑے دن کے 12 بجے لے کے جا رہا ہے، دنیا کیا کہے گی؟ اگر تجھے لے کے بھی جانا ہے ابھی واپس چل، ابھی واپس چل، کسی دن رات کو چھپ چھپا کے لے جانا۔ ہمیں نہ محمد کی بیٹی کو روکنا ہے، نہ محمد سے کوئی پیسے لینے ہیں، نہ فدیہ لینا ہے، بس ہمیں تو عزت چاہیے۔ کنانا بن ربی حضرت زینب کو واپس لے کے چلے گئے۔ واپس جا رہے تھے تو ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ، یہ بڑی فصیحہ شاعرہ تھی، انہوں نے شعر پڑھا اور تانا دیا۔ انہوں نے کہا بڑے بہادر ہو، بدر میں تو شکست کھا کے آ گئے، اور آج ایک عورت کو روک کر فاتح بن کے مکہ میں گھس رہے ہو۔ حضور علیہ السلام کو پتہ چلا کہ مکے والوں نے میری بیٹی کو نہیں آنے دیا۔ آپ نے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ کو اپنی انگوٹھی اتار کے دی، مہر نبوت اتار کے دی، فرمایا لے جاؤ، جاؤ کسی طرح میری لخت جگر زینب کو لے آؤ۔ حضور کو کتنی تڑپ ہوگی بیٹی کی، زخمی ہونے کا پتہ چلا ہوگا، بچے کے اسقاط کا پتہ چلا ہوگا۔ آپ بھی باپ ہیں، میں بھی بیٹیوں والا ہوں، باپ ہوں۔ حضور کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ اللہ کے نبی نے حضرت زید بن حارثہ کو بھیجا، جو حضور کے متبنہ بھی تھے، منہ بولے بیٹے بھی تھے۔ یہ آئے مکہ، دیکھا مکہ میں ایک شخص بھیڑیں چرا رہا ہے، بکریاں چرا رہا ہے۔ اس سے پوچھا تو کون ہے؟ کہنے لگا ابو العاص کا غلام ہوں۔ یہ بکریاں کس کی ہیں؟ کہنے لگا حضور کی لخت جگر زینب کی ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ نے فرمایا اگر میں تجھے حضرت زینب کے لیے کوئی چیز دے دوں، کوئی نشانی دے دوں، کسی کو بتائے گا تو نہیں؟ اس نے کہا نہیں بتاؤں گا۔ انہوں نے حضور کی انگوٹھی مبارک، انگشت مبارک اس چرواہے کے حوالے کی۔ یہ رات کو جب بکریاں گھر لے کے گیا تو سیدہ زینب کو جا کر خاموشی کے ساتھ اللہ کے نبی کی یہ انگوٹھی حوالے کی۔ حضرت زینب سمجھ گئیں کہ اللہ کے نبی نے زید بن حارثہ کو، اپنے صحابی کو مجھے لینے کے لیے بھیجا ہے، اور ان سے فرمایا، اور چپکے سے رات کو نکلیں۔ مکہ کے باہر زید بن حارثہ انتظار میں تھے۔ زید بن حارثہ حضرت زینب کو لے کر اونٹ پہ بٹھا کر مدینہ پہنچے۔ یوں سیدہ زینب نے ہجرت فرمائی۔ بیمار رہیں، زخمی حالت میں رہیں۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ سن 6 ہجری میں
حضرت ابو العاص ایک تجارتی قافلہ لے کر شام تشریف لے گئے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہاں سے سامان لا کر آ رہے تھے، تو مدینہ منورہ کے قریب، بالکل مدینہ منورہ کے چند کلومیٹر کے فاصلے پر یہاں سے گزر رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 170 سوار صحابہ کا دستہ بھیجا کہ جاؤ اس قافلے کو گرفتار کر کے آؤ اور ان کا مال چھین کے آؤ۔ یہ گرفتار ہو گئے، مال صحابہ نے لے لیا۔ یہ جیسے ہی مدینے میں آئے، صبح اپنی زوجہ حضرت زینب کے پاس چلے گئے، سحری کے وقت چلے گئے، نماز فجر ادا ہوئی تو سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے مسجد نبوی کے پاس اپنے حجرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے نعرہ لگایا، ایھا الناس انی اجرت ابا العاص بن ربیع، لوگو میں محمد کی لخت جگر نے ابو العاص بن ربیع کو پناہ دے دی ہے، میں نے ان کو پناہ دے دی ہے، ان کو کوئی کچھ نہ کہے۔ حضور صحابہ کے ساتھ مشورے کے لیے بیٹھے تھے، حضور نے فرمایا اللہ کی قسم مجھے کوئی پتہ نہیں، جیسے تم نے یہ آواز سنی ایسے میں نے بھی سنی، اور قانون یہ ہے کہ اگر مسلمانوں میں سے کوئی ایک بھی کسی کو پناہ دے دے تو سب مسلمانوں کے ذمے ہے کہ وہ اس کو پناہ دے، اس غیر مسلم کو انگلی بھی لگانے کی اجازت نہیں، ہاتھ بھی لگانے کی اجازت نہیں۔ فرمایا اب میری لخت جگر حضرت زینب نے اپنے شوہر ابو العاص کو پناہ دے دی تو میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پناہ دیتا ہوں، اب کوئی کچھ نہ کہے۔ پھر آپ نے حضرت زینب کو خطاب کیا، فرمایا زینب ای بنیہ اکرمی مسواہ ولا تخلص الیک ولا یخلص الیک فانہ لا تحلین لہ، زینب اس کی مہمان نوازی کرو، تمہارا شوہر ہے، لیکن خبردار تم اس کے لیے حلال نہیں ہو، یہ تم تک نہ پہنچے، یہ کافر ہے، تم مسلمان ہو، اب اللہ کا حکم آ چکا ہے، اس کو اپنے قریب نہیں آنے دینا، باقی اس کی کرو مہمان نوازی، اس کو رکھو اپنے پاس۔ حضور نے اپنی گھر والوں کی یوں تربیت کی، حلال حرام کا فرق یوں سمجھایا۔ سیدہ زینب نے حضور سے درخواست کی، یا رسول اللہ میرے شوہر کو رہائی دے دے، ان کا مال بھی واپس کر دے، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، اور اس میں حکمت بھی تھی، مصلحت بھی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا، میرے صحابہ ابو العاص کو زینب نے پناہ دی ہے، اس کی درخواست ہے کہ ان کا سامان انہیں واپس کر دیں۔ یہ فرمانا تھا تو صحابہ ان کا سامان لانے لگے، کوئی لوٹا لے کے آ رہا ہے، کوئی سوٹا لے کے آ رہا ہے، کوئی کپڑا لے کے آ رہا ہے، جس کے پاس جو سامان تھا سب واپس جمع کروا دیا۔ حضور نے اس کو مکہ بھیج دیا، یہ مکہ میں پہنچے، لوگوں کی ان کے پاس امانتیں تھیں، ایک ایک کو بلا کر اس کی امانت اس کے سپرد کی، اور جب سب کی امانتیں ان کے سپرد ہو چکی تو حضور کے داماد ابو العاص نے مکہ کے چوک پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ لوگوں میں نے سب کی امانتیں ان تک پہنچا دی، اگر کسی کی رہتی ہو تو میں ابو العاص یہاں پر موجود کھڑا ہوں، آ کر مجھ سے اپنا حق لے لے، اپنی امانت لے لے۔ اور جب کوئی نہ آیا تو پھر ابو العاص نے اعلان کر دیا کہ اب سن لو مکے والو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، میں اعلانیہ اسلام قبول کر رہا ہوں، گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، کہو سبحان اللہ۔
انہوں نے ہجرت کی، مدینے آ گئے. حضور نے حضرت زینب کا نکاح برقرار رکھا. بعض روایات میں آتا ہے نکاح جدید پڑھایا. دونوں قول ہیں. اب حضرت زینب ان کے ساتھ بسنے لگی. ابو العاص بھی مسلمان ہو گئے. ایک موقع ایسا آیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور کے جو چھوٹے چھوٹے داماد ہیں، انہوں نے ارادہ کیا ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنے. ان کا نام بھی فاطمہ تھا. حضرت فاطمہ کو پتہ چلا، حضور کے پاس موجود تھی. بڑی عجیب حدیث. میں نے اپنی بیٹیوں کو یہ حدیث سنائی ابھی جب پڑھ رہا تھا. تو حضرت فاطمہ نے حضور سے فرمایا ابا ان الناس يتحدثون ان محمد لا يتكلم في بناته، کہ لوگ کہتے ہیں محمد اپنی بیٹیوں کے بارے میں اپنے دامادوں سے بات نہیں کرتے. اب نوبت یہاں تک آ گئی کہ میرا شوہر علی ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنے لگا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف لے گئے، اور ممبر پہ تشریف لے جا کر حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا لوگوں مجھے پتہ چلا ہے کہ علی ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہے. تو سنو، میں نے اپنے دامادوں میں سب سے اچھا داماد ابو العاص کو پایا. کیوں؟ فرمایا حدثنی فصدقنی، اس نے مجھ سے جو بات کی سچی کی. ووعدنی ووفالی، مجھ سے جو بھی وعدہ کیا میرے اس داماد نے وہ وعدہ پورا کیا. اوہ دامادو، تم بھی کسی کے داماد ہو. حضور بھی سسر تھے اور حضور کا بھی کوئی داماد تھا. تو ابو العاص جیسے بنو، وعدے کے سچے بنو، پکے بنو، بات کے سچے بنو، وعدے کے پکے بنو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سن لے علی، لا یجتمع بنت عدو اللہ و بنت رسول اللہ. اللہ کے دشمن ابو جہل کی بیٹی اور اللہ کے رسول کی بیٹی ایک گھر میں اکٹھے نہیں رہ سکتی. اگر ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنا ہے تو پھر میری بیٹی کو طلاق دے دو. حضرت علی رک گئے ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنے سے. حضور ان کی تعریف کیا کرتے تھے، ابو العاص یہ وفادار داماد ہے. تو دیکھو نا بھائی، ان مسئلوں کو تو کوئی بیان نہیں کرتا. کوئی سسر ہے، کوئی داماد ہے. ہمارے نبی کی سیرت میں سسر کے لیے بھی درس موجود ہے، داماد کے لیے بھی سبق موجود ہے، سسرال کے لیے بھی سبق موجود ہے، دامادوں کے لیے بھی سیرت موجود ہے. نبی کی بیٹیوں اور بیٹوں اور دامادوں اور ازواج مطہرات کے حالات کو اس لیے سیکھنا ضروری ہے، جاننا ضروری ہے. اس لیے اللہ نے میرے دل میں ڈالا کہ میں حضور کے اہل بیت کو کھولوں. تم تو اہل بیت دو چار کو سمجھتے ہو، اور وہ بھی سچے جھوٹے دوڑے جا کے سناتے ہو. آواز آئیے کتھو آئیے کوئی پتہ نہیں، اور کون ہی آواز دے والا کوئی پتہ نہیں. آواز آئیے بس کوڑے ہنجو ڈھاندے پن نسوار نال اکھیں چو ہنجو کڈی کھڑے. یہ غم حسین ہے. نبی کے پورے خاندان کو جانو، سیکھو، سمجھو، پڑھو. حضرت ابو العاص مدینہ منورہ میں آ گئے. اللہ نے حضرت زینب کو ایک بیٹا دیا تھا، ایک بیٹی دی تھی. یہ بھی یاد رکھو. یہ حضور کے یہ بھی نواسے ہیں. تم نے تو صرف دو نواسے سنے ہیں نا، حسنین کریمین. کبھی تم نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ حضور کی کہ یہ بھی نواسے ہیں. حضرت زینب کا ایک لخت جگر، ان کا نام علی، ایک بیٹی ان کا نام امامہ. یہ جو علی تھے حضور کے نواسے. لو میرا بھی نواسا آ گیا. یہ جو حضرت علی تھے، جب مکہ فتح ہوا، حضور جس اونٹنی پہ سوار تھے پیچھے اپنے اس نواسے
حضرت علی کو بٹھایا ہوا تھا. سبحان اللہ کو. حضور نے اپنے نواسے علی کو فتح مکہ کے موقع پر ردیف بنایا ہوا تھا. بلوغ کے قریب پہنچ کر، ابھی جوان نہیں ہوئے تھے، یہ فوت ہو گئے. ایک نواسی حضرت زینب سے تھی، ان کا نام امامہ تھا. اپنی بچیوں کا نام امامہ بھی رکھو. امیمہ حضور کی پھوپھی ہیں، امامہ حضور کی نواسی. یہ امامہ بنت ابی العاص یہ جوان ہوئی. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے وفات کے وقت اپنے شوہر حضرت علی کو یہ وصیت کی تھی کہ علی میرے بعد اکیلے نہیں رہ سکو گے، میری بھانجی امامہ سے نکاح کر لینا. فاطمہ علی کی ایسی وفادار بیوی ہے، یہ بھی نبی کی لخت جگر ہے. ان کا تفصیلی تذکرہ بعد میں کروں گا انشاءاللہ. آپ کو حضرت فاطمہ کی سچی سیرت سناؤں گا. حضرت علی نے حضرت فاطمہ کے وصال کے بعد شادی کی تھی حضرت امامہ سے، حضرت فاطمہ کی بھانجی سے، لیکن اولاد کوئی نہیں ہوئی. اور جب حضرت علی پہ کوفہ پہ حملہ ہوا اور وہ شہید ہونے لگے تو انہوں نے اپنی گھر والی حضرت امامہ سے فرمایا کہ امامہ، میرے شہادت کے بعد اپنے معاملات میں مغیرہ بن نوفل سے مشورہ کرنا، ان کو اپنا سرپرست اور بڑا جاننا. چنانچہ حضرت علی کی شہادت کے بعد ان کا نکاح مغیرہ بن نوفل سے ہوا، لیکن اولاد کوئی نہیں ہوئی. تو یہ نبی کی لخت جگر حضرت زینب رضی اللہ عنہا، اللہ نے ان کو اولاد دی لیکن نسل آگے نہیں چلی. لا عقب لہا، ان کی آگے نسل کوئی نہیں چلی. لیکن امامہ جو حضور کی نواسی تھی، حضور کو ان سے بڑا پیار تھا. آپ ان کو کندھے پہ اٹھا کر مسجد تشریف لاتے تھے. اور سنو سنو، اور ایک مرتبہ بخاری کی روایت ہے، میں کو تاریخ نہیں بخاری پڑھ رہا ہوں، ایک مرتبہ آپ نے حضرت امامہ کو کندھے پہ اٹھا کر نماز پڑھائی. بخاری کی روایت، آپ نے نماز پڑھائی، امام بنے. جب سجدے میں جاتے تو اتار دیتے، اور جب سجدے سے اٹھتے رکعت میں تو پھر کندھے پہ بٹھا دیتے. یہ محبت کا اظہار ہے اللہ کے نبی کا نواسی کے ساتھ، نواسی کے ساتھ. وہ نواسے کے ساتھ محبت کا اظہار ہے کہ ان کو اونٹ کے پیچھے فتح مکہ کے موقع پہ بٹھایا. اور یہ نواسی کے ساتھ محبت کا اظہار ہے کہ ان کو کندھے پہ اٹھا کر مسجد نبوی تشریف لا رہی ہیں، کندھے پہ اٹھا کر حضور نے نماز پڑھائی. ایسا کیوں کیا؟ علماء کہتے ہیں دو وجہ تھی. پہلی وجہ یہ تھی کہ عرب کا معاشرہ عورتوں سے نفرت کرتا تھا، لڑکیوں سے، بیٹیوں سے نفرت کرتا تھا. حضور نے دنیا کو بتایا کہ لوگوں، عرب والوں، مجھے تو بیٹیوں سے اتنا پیار ہے، میں اللہ کے دربار میں حاضری بھی بیٹی کو اٹھا کے دے رہا ہوں. مجھے بیٹی سے پیار ہے، مجھے نواسی سے پیار ہے. اور دوسری وجہ یہ تھی کہ آپ کو محبت تھی اپنی بیٹی کی وجہ سے حضرت زینب سے. بیٹا تو کوئی تھا نہیں، سارے فوت ہو گئے، تو پوتوں کا تو سوال نہیں ہوتا. اور جو میری عمر کے وہ جانتے ہیں کہ اولاد سے اولاد کی اولاد زیادہ پیاری ہوتی ہے، اولاد سے اولاد کی اولاد زیادہ پیاری ہوتی ہے. اس لیے حضور کو نواسوں سے پیار تھا، حسنین کریمین سے بھی پیار تھا، اس بچی امامہ سے بھی پیار تھا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی پیار تھا. حضرت زینب رضی اللہ عنہا سن 8 ہجری میں اسی زخم میں جو ہجرت کے وقت آپ کو آیا تھا، بلیڈنگ ہوئی تھی، حضرت زینب کا بچہ گر گیا تھا، اسی بیماری میں شہید ہوئی. حضور رو رہے تھے، گھر میں عورتیں بھی رو رہی تھیں.
لیکن آواز کے ساتھ رونے لگیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا اور ارشاد فرمایا کہ او خواتین ذرا خیال کرو، اب کینا روو وَإِيَّاكُنَّ نَهِيقَ الْحِمَارِ، گدھے کی طرح آوازیں نہ نکالو، نوحہ کرنے کی اجازت نہیں، یہ گدھے کی طرح، حضور نے اس کو گدھے کی آواز سے تشبیہ دی کہ صدمے پہ رونے کی اجازت ہے لیکن آواز گدھے کی طرح نہ نکالو، آپ نے منع فرمایا۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نواسی تھی نا حضرت امامہ، یہ بڑی ساری تھی۔ ایک مرتبہ حضور کے گھر کھیل رہی تھی مٹی میں، آپ کو کہیں سے ہار ملا، آپ کی ساری ازواج مطہرات موجود تھیں، آپ نے فرمایا میں اس کو دوں گا جو مجھے سب سے زیادہ پیاری ہوگی، تو ساری ازواج مطہرات نے سمجھا یہ عائشہ کو ملے گا، چونکہ عائشہ سے حضور کو پیار تھا۔ آپ نے امامہ کو بلایا اور امامہ کو بلا کر وہ ہار ان کے گلے میں ڈال دیا، فرمایا یہ مجھے پیاری ہے۔ نجاشی شاہ حبش نے آپ کو ایک انگوٹھی ہدیے میں بھیجی، آپ نے وہ حضرت امامہ کو پہنائی۔ حضرت زینب کا وصال ہوا، آپ نے حضرت ام ایمن کو بھیجا، حضرت ام سلمہ کو بھیجا، حضرت ام عطیہ کو بھیجا اور حضرت سودا کو بھیجا، غسل دو۔ انہوں نے غسل کرایا، فرمایا پانی میں بیری کے پتے ڈالو، پانی میں بیری کے پتے ڈالے گئے، جوش دیا گیا، بیری کے پتے والے پانی سے حضور کی لخت جگر کو غسل دیا گیا۔ پھر ام عطیہ سے فرمایا ام عطیہ میری بیٹی کے بالوں کے 3 حصے کر لینا، ایک حصہ دائیں، ایک حصہ بائیں اور ایک حصہ آگے۔ وہ فرماتی ہم نے 3 حصے کیے اور پھر ان حصوں کو پشت کی جانب کر دیا۔ فرمایا ام عطیہ میری بیٹی کے سجدے کی جگہوں پہ کافور لگا دو، خوشبو لگا دو۔ انہوں نے کافور لگا دی، خوشبو لگا دی، پھر حضور نے جنازہ پڑھایا، اپنی لخت جگر کا حضور نے جنازہ پڑھایا اور جنازہ پڑھا کر قبرستان لے آئے۔ یہ پہلی خاتون ہے، یہ پہلا جنازہ تھا کہ ان کے جنازے کے اوپر ہودج رکھا گیا، ان کی چارپائی کے اوپر باقاعدہ پردہ ڈالا گیا اور پھر اللہ کے نبی قبرستان تشریف لائے۔ حضور جب آئے تو صحابہ کہتے ہیں بڑے غمگین تھے، پریشان تھے، کسی کو جرت نہیں ہو رہی تھی کہ حضور سے پوچھیں آپ کیوں پریشان ہیں۔ اللہ کے نبی بیٹھ گئے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اٹھے تو آپ خوش تھے، چہرے پہ بشاشت تھی۔ فرمایا اب ہماری جرت ہوئی، صحابہ کہتے ہیں ہم نے پوچھا آقا اب تک آپ پریشان تھے، اچانک خوش ہو گئے۔ فرمایا ہاں پریشان اس لیے تھا کہ مجھے اپنی بیٹی کا ضعف، بڑھاپا، نقاہت نظر آ رہی تھی اور قبر نظر آ رہی تھی، ڈر لگ رہا تھا کہ قبر بھیچ نہ لے، قبر تنگ نہ ہو جائے، قبر کا عذاب نہ ہو۔ میں نے اللہ سے دعا کی یا اللہ میری اس لخت جگر پہ قبر کو فراخ کر دے۔ اللہ نے میری دعا کو قبول کر لیا، اس لیے میں بڑا خوش ہوں، اس لیے میں حشاش اور بشاش ہوں۔ پھر اللہ کے نبی ان کی قبر میں اترے، حضور اپنی بیٹی کی قبر میں خود اترے، ان کے شوہر ابو العاص رضی اللہ عنہ کو قبر میں اتارا اور اتار کر پھر ان کو دفن کیا اپنے دست اقدس کے ساتھ۔ اللہ کے نبی نے اپنی لخت جگر کو ان کی قبر مبارک میں دفن کیا۔ یہ وہ خوش نصیب حضور کی لخت جگر ہیں۔ اللہ ہمیں نبی کی آل اور اولاد کے ساتھ سچی محبت کی توفیق نصیب فرمائے۔ اعلان سن لو، آپ حضرات کے علم میں ہر سال ہمارے ہاں دورہ تفسیر قرآن کریم اور بہت ساری اور کورسز ہوتے ہیں ان چھٹیوں کے ایام میں۔ مدارس میں ان دنوں چھٹیاں ہیں لیکن الحمدللہ یہاں ملک بھر سے طلباء آتے ہیں اور ان کو فیض پہنچایا جاتا ہے۔ تو اگلا جمعہ دورہ تفسیر قرآن کریم اور باقی دورہ جات کا جمعے کے اجتماع میں ختم ہے، آخری سورتوں کا درس ہوگا۔ آپ طالب علم بن کر خود بھی تشریف لائیں، دوسرے دوستوں کو بھی دعوت دیں اور وقت سے آئیں۔ 12:45 بجے انشاءاللہ درس شروع کریں گے۔
چونکہ طلباء کو انعامات وغیرہ بھی تقسیم کرنے ہیں، اور ہمارے ایک بزرگ ہیں نقشبندی سلسلے کے حضرت مولانا رشید احمد شاہ جمالی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وہ بھی تشریف لائیں گے پچھلے سال کی طرح، اور جمعے کے بعد وہ مجلس ذکر کروائیں گے، دعا کروائیں گے۔ آپ سب حضرات کو دعوت ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ قد عظمت فللأمجاد بانيها، ومن يسعى إلى العليا بما فيها ويبني